بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احتجاج صرف اسلام آباد میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ صرف راولپنڈی میں نہیں ہے. بنوں اور جنوبی اضلاع میں ہے اور مسلسل جاری ہے. وہاں دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، احتجاج بھی ہو رہا ہے. ایک قومی جرگہ بلوچوں کو طلب کیا گیا ہے. مہرنگ بلوچ کی اپیل پر ہزاروں افراد جمع ہو رہے ہیں. کل ہوگا وہ. گوادر میں اور تربت میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے اور پاڑا چنار سے بھی کوئی اچھی اطلاعات نہیں آ رہی ہیں. جماعت اسلامی نے اپنے مطالبات پیش کر دیے ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ اس کے تو وہ کہتے ہیں کہ 1000 کارکن گرفتار کر لیے گئے ہیں. ایسے میں مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ ملک جو ہے وہ ہر طرف سے مشکل میں ہے. وزیر خزانہ گئے چین $15.3 بلین کا قرض ہے ری شیڈولنگ کے لیے. بظاہر تو اس میں کوئی کامیابی ہوئی نہیں ہے. نعیم الرحمن صاحب نے دو باتیں بالکل سمجھ میں نہیں آئیں. ایک تو یہ کہ نعیم الرحمن صاحب نے کہا کہ دال میں کچھ کالا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے. رات تو مجھے معلوم نہیں تھا، رات کچھ اور بھی غلطیاں ہو گئی پروگرام میں، کچھ چیزوں کا علم نہیں تھا. ظاہر ہے رپورٹروں پر اور دوستوں پر میں انحصار کرتا ہوں، اور اگرچہ وہ قابل اعتماد ہیں لیکن غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. وہ سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. دونوں کا مقصد ایک ہے، جماعت اسلامی کا بھی اس کا بھی. دونوں کہتے ہیں قانون کی بالادستی چاہیے، اور بجلی کا مسئلہ ہے اور مہنگائی کا مسئلہ ہے اور دوسری چیزیں ہیں. کوئی ایجنڈے میں تو کوئی فرق مجھے نظر نہیں آیا. تو پھر انہیں یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ جماعت اسلامی کا مسئلہ عجیب ہے. ایک طرف تو پہلی دفعہ انہوں نے عوامی مسائل پر اس طرح منظم طریقے سے بہت سوچ سمجھ کر تحریک اٹھائی ہے. گوادر میں بھی بہت کام کیا ہے، کراچی میں بھی نعیم الرحمن صاحب نے بہت کام کیا. دوسری طرف یہ غیر ضروری محاذ آرائی کی کیوں انہوں نے سمجھ میں نہیں یہ بات. بالکل بہت غور کیا. اب وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. اکٹھے وہ چلے 5 برس تک، اس کے بعد اکٹھے نہیں چل سکے. قصوروار کوئی بھی ہو، اس سے بحث نہیں ہے. وہ کہتے تھے یہ 8 بارگینر ہیں، اور جماعت اسلامی کو بھی شکایات تھی. دونوں کے بعد شکایات درست ہو سکتی ہیں. جب راستے الگ ہو جائیں تو الگ ہو گئے. مگر یہ کہ اس وقت جو ملک کی سب سے مقبول پارٹی ہے اور جو ابتلا میں ہے اور جس کے لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں اور جس پہ اتنی مصیبتیں ٹوٹی ہیں، آپ کو تو پھر بھی احتجاج کی اجازت تو مل گئی. کم از کم تشدد تو نہیں کیا گیا، گرفتار تو کیے گئے لوگ. وہ تو بیچارے ایک پریس کانفرنس نہیں کر سکتے. تو دوسری یہ بات ہے، کل سے ایک ہنگامہ برپا ہے. میں نے بہت غور کیا اس پہ کہ عمران خان نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب سے یہ کیوں کہا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، اور کئی لوگوں نے ایک ہی بات کہی. یعنی بعض کے تو جملے بھی ایک تھے کہ نیوٹرل تو وہ جانور کو کہتے تھے. ارے بھائی، الفاظ کو سیاق و سباق میں دیکھا جاتا ہے. عمران خان نے یہ کہا تھا، یہ نہیں کہ عمران خان نے کوئی غلطیاں نہیں کی، انہوں نے بہت سی غلطیاں کی، ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے. میں دوہرا بھی دے سکتا ہوں اس کو اگر ضرورت ہو. عثمان بزدار سمیت اور بہت سی چیزیں تھیں، اور پورے دور میں ہم ان سے لا تعلق رہے. آخری دنوں میں ملے جب ان کی حکومت جا رہی تھی. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ شہریوں کو لا تعلق نہیں ہونا چاہیے. اور یہ وہ بات ہے جو کنفیوشس سے لے کے سقراط تک سبھی لوگ کہتے رہے ہیں. اور کنفیوشس تو اس پہ اتنا زور دیتا تھا، ایسا لگتا ہے اسے پڑھے ہیں، اسے زیادہ پڑھا نہیں گیا بر صغیر میں، کہ وہ پیغمبروں کی تعلیمات سے آشنا تھا، کہ بہت ہی متاثر کن ہے. اتنا عظیم فلسفی وہ تھا. ہم ظاہر ہے مغرب کی طرف دیکھتے ہیں اور انگریزی میں جو کچھ چھپتا ہے وہ پڑھتے ہیں. کنفیوشس کو بہت کم پڑھا گیا. اس نے یہ کہا تھا کہ جب شرفا گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں
تو کم تر لوگ ان پہ یو ول بی رولڈ بائی دا انفیریئرس. قائد اعظم نے منع کیا طالب علموں کو کہ سیاست میں حصہ لینے سے تعلیم پہ توجہ دیں. حالانکہ نوجوانوں سے ملتے بہت تھے, مشورہ بہت کرتے تھے اور وکلاء سے مشورہ کرتے تھے اور یہ ان کے مخلص ساتھی تھے. مگر 1946 کے الیکشن آئے تو انہوں نے طلباء سے کہا کہ تعلیم گاہوں کو خیر بات کہیں, اور 1940 کے جو الیکشن جیتے گئے اس میں اسٹوڈنٹس کا بہت کنٹریبیوشن ہے. حمید نظامی اور عبدالستار خان نیازی اسی دور میں ابھرے اور بعد میں بھی انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اگر وہ نہ جاتے دور دراز دیہات تک تو الیکشن نوجوان جب پورے جوش و جذبے سے نکلتے ہیں ظاہر ہے اور مشکلات برداشت کر سکتے ہیں, وہ کئی لوگوں کے گھروں میں سوتے ہوں گے, کئی مسجدوں میں سوتے ہوں گے, اور ظاہر ہے کہ وہ بات کرنے کا ڈھنگ جانتے تھے اور موٹیویٹڈ بہت تھے, تو اس سے ہوا. تو جب فوج سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ غیر جانبدار رہے تو اس کے تو معنی بالکل دوسرے ہیں. آئین یہی کہتا ہے, تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے, عصری دنیا کا مطالعہ مشاہدہ یہی بتاتا ہے کہ سول ادارے کسی ملک کو بچا سکتے ہیں. اب اس پہ یہ کہنا کہ آپ تو کہتے تھے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے, تو یہ اگرچہ سخت الفاظ ہیں, الفاظ کے چناؤ میں تو خان صاحب زیادہ احتیاط نہیں برتتے, لیکن یہ ہے کہ وہ بالکل ایک دوسری بات ہے, یہ بالکل ایک دوسری بات ہے. ایک چیز ہے, میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں یا دفتر میں کہتا ہوں میں اس میں مجھ سے پوچھے بغیر یہ نہ کیجیے گا کوئی ذمہ داری اگر میری ہو, اور ایک ایسی بات ہے میں کہتا ہوں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, جو قاعدہ کرینہ ہے وہ آپ کر لیں. ہاں جی, میں اس سے لا تعلق ہوں, غیر جانبدار ہوں, میں اس میں جو مناسب ہے سمجھ لیں. ہمیشہ سیاق و سباق اہم ہوتا ہے کہ کس پیرائے میں, کس پس منظر میں اور کس انداز میں کوئی بات کہی, کس سے کہی گئی, یہ ساری چیزیں اہم ہوتی ہیں. اس پہ اتنا واویلا ایک آدھ آدمی کے بارے میں تو مجھے پتا ہے کوئی انسٹرکشنز لیتا ہے, بلکہ 2-1 آدمی ایسے ہیں, لیکن ایسے لوگ, پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ, انہوں نے یہ طوفان کیوں اٹھایا؟ اب میں تو بدگمانی نہیں کرنا چاہتا, پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار ہیں, ہمارے ساتھی ہیں. او بھائی, ملک میں اتنا ہیجان آلریڈی ہے, سوائے مصالحت کے راستہ کیا ہے بتائیے؟ کوئی راستہ ہے؟ کل تک آپ لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ محاذ آرائی خطرناک ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ٹی آئی کی, اور اس کے نتائج خطرناک ہوں گے اور پی ٹی آئی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جب انہوں نے سوچ سمجھ کر یہ کیا اور تاکیداً کیا اور شائستگی کے ساتھ کیا اور دہرایا, تو آپ اس کی مخالفت کرنے لگے. کتنی عجیب بات ہے یہ. یعنی ملک میں اگر امن ہی نہیں ہوگا, صرف یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور اس میں کشیدگی ختم ہونی چاہیے پی ٹی آئی میں, ظاہر ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ کشیدگی ختم ہونی چاہیے. کتنی بار عرض کیا کہ خان صاحب احتساب آپ کا کام نہیں ہے, احتساب سول اداروں کا کام ہے. عدالتی نظام کو بہتر بنانے کی, ساری دنیا میں عدالتی, اچھی پولیس, اچھی عدلیہ, اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے, ایف آئی اے ہے جو ہے. اور یہ بھی ہمیشہ عرض کیا کہ سب سے پہلے احتساب اگر اقتدار ملے خان صاحب کو تو پی ٹی آئی کے لوگوں کا ہونا چاہیے. اس میں بھی لوگ ہیں ایسے جن کا احتساب ہونا چاہیے. اور یہ بھی عرض کیا کہ تاریخ سے نہیں لڑا جا سکتا, ماضی کو بدلا نہیں جا سکتا. لیکن اب اگر کوئی مصالحت کی بات ہو رہی, اور کمال ہے انہوں نے, مصدق ملک صاحب نے پریس کانفرنس کی, یہ لوگ کیا ہیں, پاگل ہیں, بہروپیے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. کبھی عمران خان نے یہ کہا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کبھی یہ کہا ٹھیک ہے, کبھی یہ. عجیب و غریب. وہ مصدق ملک صاحب جو تحمل سے گفتگو کیا کرتے تھے, انہیں ہوا کیا ہے؟ اور پھر مذاکرات کی پیشکش کی اور کہا, کیا الفاظ کہے کہ اپنا برباد نہ کرو, بات کرو. تو اس پہ جسٹس بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ جب مذاکرات کر رہے ہیں تو اس طرح بات کی جاتی ہے,
جو جماعت اسلامی نے بھی کہا کہ اگر بات چیت کرنی ہے ہم سے تو ہمارے کارکنوں کو آپ گرفتار بھی کر رہے ہیں. کمال ہے، یعنی کوئی اس ملک کو امن چاہیے ہی نہیں. اور منیر نیازی نے کہا تھا جس قوم کے سب لوگ بہادر ہو جائیں وہ تباہ، جس قبیلے کے سب لوگ بہادر ہوں وہ تباہ ہو کے رہتا ہے. کچھ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے بات، غور کرنا چاہیے. ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ استحکام کی ضرورت ہے. استحکام کو، یعنی عظیم فاتحین کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ انہوں نے جنگ کو اپنی سرحدوں سے باہر نکال دیا. تیمور تک کی تعریف کی جاتی ہے، حالانکہ تیمور کسی اعتبار سے قابل تعریف نہیں. اور تجارت، شیر شاہ سوری کی کامیابی کا راز یہی ایک تھا کہ سہسرام کی جاگیر میں اس نے جرائم کا خاتمہ کر دیا، امن و امان قائم کر دیا پورے ملک میں. بعد میں جب وہ حکمران بنا، پہلے تو سہسرام کی جاگیر ہی تھی، اور وہاں دنیا بھر سے لوگ آئے اور کاروبار. استنبول میں کیا تھا؟ یہودی، عیسائی سب بھاگے چلے، حتیٰ کہ یونانی جن کے ساتھ ان کا جنم کی دشمنی تھی رہی اب تک ہے، وہ وہاں کاروبار کرنے کے لیے آتے تھے. بھائی استحکام چاہیے ہوتا ہے، امن چاہیے ہوتا ہے، بے یقینی کا خاتمہ چاہیے ہوتا ہے، سسٹم ایک چاہیے ہوتا ہے، سول اداروں کی مضبوطی چاہیے ہوتی ہے، عدلیہ ٹھیک ہو، پولیس ٹھیک ہو، یہ ادارے ٹھیک ہوں. اور اس کا کہیں سے تو آغاز کرنا ہوگا. یا ہمارا کام صرف یہ ہے کہ بھائی کاتا اور لے دوڑی، یا یہ کہ ریٹنگ ہو، بڑی ریٹنگ آ جائے، 4 لاکھ آدمی دیکھ لیں، 2 لاکھ آدمی دیکھ لیں، بس یہی ہے. آدمی یا اپنی ذات کے لیے جیتا ہے یا ملک کے لیے کام کر سکتا ہے، دوسروں کی خدمت کر سکتا ہے یا اپنے کام کر سکتا ہے. فوج کو غیر جانبداری کا مشورہ دینا اور اس پہ اتنا برہم ہونا اور اس کا مذاق اڑانا، سچی بات یہ ہے کہ میں رات سے سوچ رہا ہوں اور ہکا بکا ہوں کہ یہ ہے کیا انداز فکر. یا تو دلیل دیجیے آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ سے، جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. اونٹ کو انہوں نے مارا، یہ تو کوئی ایسی بات بڑی بات نہیں تھی. فرمایا نرمی کرو، جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. اور فرمایا نرمی ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتی. وہاں صورتحال یہ ہو رہی ہے، ہر طرف سے پاکستان پھنسا ہوا. جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ تشبیہ تو کسی اور نے دی تھی کہ ایک 12 سنگا ہے پاکستان، جس کے 12 کے 12 سنگ پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں بس ٹانگیں بھی پھنس جائیں، حرکت ہی نہ کر سکے. علی احمد کرد اور سینئر وکلاء کو روک دیا گیا ہے وہاں جانے سے، جو قومی کانفرنس ہو رہی ہے، اس کو بلوچی میں بڑا دلچسپ نام ہے. اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ ان سے کہا تھا کوئٹہ میں کر لو، وہاں ایئرپورٹ کا افتتاح ہونے والا ہے، غیر ملکی وفود آتے جاتے رہتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ طاقت کا اندھا دھند استعمال، باہمی عدم اعتماد، جعلی، اس سے پہلے جعلی الیکشن. اب جب اعتماد کا رشتہ ہی نہ ہو، حکومت کی نیت نیک ہو سکتا ہے حکومت کی نیت اس میں نیک ہو، تو کیسے کام چلے گا؟ تصادم ہے ہر طرف. اچھا اب جماعت اسلامی کے مطالبات دیکھیے. 500 یونٹ تک 50% رعایت. کیا فوری طور پر یہ ممکن ہے؟ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے. معاہدہ ہو بھی جائے اس پہ عمل نہیں ہوگا. پیٹرولیم کی ڈیولپمنٹ لیوی ختم، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے. ہونی تو چاہیے، یہ مطالبہ غلط نہیں ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھئی سب سے پہلا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کا تھا کہ ری نیگوشیٹ کریں. یہ بعد میں آتا ہے ان کا مطالبہ. اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں 20% کمی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پیداوار بڑھتی ہے تو قیمت کم ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے، مافیاز ہیں، ساری دالیں خرید لیتے ہیں، یہ مارکیٹ کمیٹیوں کا سسٹم خراب ہے. قیمت یہاں رک جائے، پیداواری عمل شروع ہو جائے، صنعتیں کام کرنے لگیں، زراعت کو جدید کیا جائے، یہ جیسے سارے کام بتدریج ہوتے ہیں. فوری طور پہ 20% کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ پیسے ہیں کہاں
جس سے کمی ہو جائے گی. کتابوں کاپیوں اور تعلیمی ضروریات کی دوسری چیزوں پر ٹیکس واپس. کچھ پہ تو ہو گیا ہے واپس, یہ مطالبہ بالکل درست ہے, اس پہ فوراً عمل ہونا چاہیے. غیر ترقیاتی اخراجات میں 35% کمی, یہ ہے کرنے کا کام. غیر ترقیاتی اخراجات میں نہ صرف کمی نہیں کی جا رہی, سول سروس کے سائز کم کیا جا سکتا ہے, پولیس کو بہتر بنا کے اس کا سائز بتدریج کم کیا جا سکتا ہے, FBR کا تو سائز بہت ہی کم کیا جا سکتا ہے. 23,000 آدمیوں کی ضرورت ہی نہیں, بلکہ جتنے زیادہ آدمیوں کی اتنی مصیبت ہوگی. یہ ہے, یہ وجہ درست ہے. بجلی گھروں سے استطاعت پر ادائیگی کے معاہدے ختم, اس میں تو شریف خاندان کے اور زرداری خاندان کے تو فوراً ختم ہونے چاہیے, اور پیپلز پارٹی کے جو مقامی لوگ ہیں اور منشا صاحب کے. زراعت اور صنعت پر ٹیکسوں کا بوجھ کم, اس کو جوڑنا چاہیے دوسرے مطالبے سے. مراعات یافتہ طبقے سے ٹیکس وصول کیا جائے. جو 30-35 لاکھ آدمی ٹیکس دے سکتے ہیں اور نہیں دے رہے, بڑے بڑے مکانوں میں رہتے ہیں, سیر کرنے یورپ جاتے ہیں, بیگمات ان کی زیورات سے لدی پھدی رہتی ہیں, بچے ان کے اعلیٰ اداروں میں تعلیم پاتے ہیں, ان سے ٹیکس وصول کریں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور اس پہ ہوم ورک کرنا چاہیے, کام کرنا چاہیے. جماعت اسلامی کو اس میں, اس کے پاس لوگ ہیں پڑھے لکھے, اس پہ کام کرنا چاہیے کہ پریکٹیکلی کس طرح ہوگا. تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکسوں کا بوجھ کم کیا جائے, بالکل ٹھیک ہے, اور اس کو پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے. مصدق ملک اصل میں صدمے میں ہے, میں نے ان کا ذکر کیا کہ بھئی یہ اپنی صلح ہو جائے گی اور بہتری ہو جائے گی. بھئی سب سے بڑی پارٹی ختم تو نہیں ہو سکتی, اس وقت تو نہیں ختم ہو سکتی, غلطی کرے گی تو ختم ہوگی. اقتدار میں آئے, غلطی کرے تو ختم ہو. اور تازہ اطلاع یہ ہے کہ 3 امریکی سفارتکار جا کے ان سے ملے ہیں 25 جولائی کو. اب 100% تصدیق تو نہیں ہو سکتے, مگر ذریعہ جو ہے وہ قابل اعتبار ہے. اور یہ ایک طرف آپ سنگین الزامات لگائیں, تانا زنی کریں, پھر کہیں مذاکرات کرو. مذاکرات آپ سے کون کرے گا پھر اس کے بعد؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی انگوٹھی پہ کچھ نہ کچھ انگوٹھی پہ لکھا ہوتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پہ تو وہی لکھا ہوا تھا جو آپ دیکھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور انگوٹھیوں پہ لکھ لیا جاتا تھا, وہ مہر کے طور پر اس کو استعمال کرتے تھے, انگوٹھی پہننے کا شوق نہیں تھا. الصدق ینجی والکذب یہلک, سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. چالاکی کوئی متاع نہیں ہے. اگر چالاکی سے حکومت مل سکتی تو ممتاز دولتانہ کو ملنی چاہیے تھی, اور جب کسی چالاک آدمی کو حکومت ملی ہے تو ملک برباد ہوا ہے. صحت مندانہ اور مثبت انداز فکر سے ممکن ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ بتا رہے ہیں اخبار نویسوں کو کہ ہم حمایت ودرا کر لیں گے, وفاق میں بھی پنجاب میں بھی. صریحاً بلیک میلنگ ہے, صریحاً. تو آپ کہاں ہوں گے بھائی؟ وہ ڈوبیں گے تو آپ ان کے ساتھ ڈوبیں گے نا. آپ کہاں ہوں گے اس کے بعد؟ اس کے بعد آپ کی گردن پکڑی جائے گی. اور حال یہ ہے کہ یوم پیدائش کا جشن منا رہے ہیں. کون سا موقع ہے یہ جشن منانے کا؟ خلق خدا روتی پھرتی ہے, خودکشیاں ہو رہی ہیں, چہرے بجھ گئے ہیں. پاکستان میں ایسی حالت تو کبھی نہیں تھی. اچھے برے وقت آتے رہے, یہ تو 71 میں بھی صورتحال نہیں تھے. خون خرابہ بہت ہوا جو بڑا المناک ہے, اور جو زخم مندمل ہی نہیں ہو رہا. لیکن اتنی مایوسی نہیں تھی کہ کوئی صورت ہے ہی نہیں معاملے کی. فوراً انہوں نے اسلامی کانفرنس کی, بھٹو نے عرب ممالک سے تعلقات بہتر بنائے, مسلم ممالک سے اوورال, اور ملٹری بلڈ اپ شروع کیا, ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی, اور بہت سے پاسپورٹ کی آزادی دی. کچھ نہ کچھ استحکام لگا, اور منتقم مزاج نہ ہوتے اور نیشنلائزیشن نہ کرتے تو یہ ملک اسی وقت سنورنے لگتا. اور حالت یہ ہے کہ وہ یوم آزادی چوک جنہوں نے لاہور دیکھا ہے, وہ بہت بڑا چوک ہے اور پل ہے اگرچہ, اور بہت ہی شاندار جگہ ہے. وہاں پہ سوشل میڈیا کے لوگوں نے انٹرویوز کیے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے تھے. بھئی یہاں کس لیے آئے ہو؟ یہ تو پیپلز پارٹی کا فنکشن ہے, تقریب ہے ان کی. تو کہا کھانے پینے کے لیے آئے, کیک کھائیں گے. اور میلے ٹھیلے کے شوقین ہیں لاہور والے, کیا سارا ملک کی شوقین ہے. سندھ میں 40 سال پہلے کی اسٹڈی تھی
کہ 25,000 آدمی 125 مزار ہیں، اب تو بڑھ گئے ہوں گے، ان پہ جاتے رہتے ہیں، اور اب 25,000 تو نہیں ہوں گے، اب تو 3 4 5 لاکھ ہوں گے، ایک میلے سے دوسرے پہ چلے جاتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے، بھوک بھی۔ اور لاہور والے تو میلے ٹھیلے کے بھی شوقین ہیں، 7 دن تے 8 میلے، جاواں کڑے پاسے، پتہ نہیں کیا ہے وہ محاورہ۔ تو بھائی آپ کی کوئی سیاسی حیثیت ہے نہیں، اس کے بل پہ پولیس اور سول سروس کے بل پہ آپ نے الیکشن جیتا ہے، اور کراچی کے بلدیاتی الیکشن سری دھاندلی، ووٹ تو جماعت اسلامی کے زیادہ تھے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے تھے۔ نون لیگ پریشان بہت ہے۔ دیکھیے 2 تھیوریاں پیش کی گئی ہیں، ایک یہ کہ بہت جلد عمران خان رہا ہو جائے گا، ایک یہ کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے سچائی درمیان میں ہے، بڑی پارٹی ہے، آخر کار اسے صلح کرنی پڑے گی، جیسے اچکزئی صاحب نے کہا ہے، لیکن اس میں وقت لگے گا، فوراً نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ظاہر ہے پارٹیاں اپنے کارکنوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے کرتی ہیں، ابھی تو ابتلا میں ہیں۔ ابھی اصغر گجر صاحب کا ابھی میسج ملا مجھے تھوڑی دیر پہلے کہ میں گرفتار ہوں، اور میرے بیٹے ارسلان کو بھی گرفتار کر لیا گیا رات 3 بجے، اور یہ بھی کہا کہ میں ڈٹ کر ان کے ساتھ۔ عروبہ ہیں ایک مظفر آباد میں پارٹی کے کارکن پی ٹی آئی کی، ان کو رات کو اغوا کر لیا گیا، اطلاع یہ ہے۔ اور شہباز شریف صاحب نے آئی جی اسلام آباد، سبحان اللہ کیا شخصیت چنی ہے انہوں نے ایک جے آئی ٹی بنائی ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، کہ یہ دشمن ملکوں سے مل کر اپنا پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ کس سے مل کے؟ انڈیا سے مل کے۔ انڈیا کے خلاف تو آپ کے بھائی نہیں بات کرتے، زرداری صاحب نہیں کرتے، اور کون دشمن ملک ہے؟ امریکہ سے مل کے۔ جو بائیڈن اتنے ناراض تھے، عمران خان اتنے ناراض تھے، اور ابھی تک وہ حکومت میں ہیں۔ ایک میٹنگ تو مجھے یاد ہے جو بائیڈن وعدہ کر کے نہیں آئے، میں تو اس وقت یہی سمجھا، اتفاق سے میں اس میں گیا تھا، اس میں ان کے 2 4 ساتھی تھے عمران خان کے، اور سفیروں کو بلایا گیا تھا۔ پارٹی جو ہے اس کی پاپولیرٹی کا آغاز ہو گیا تھا، اور عمران خان کی بات تو ویسے بھی سنی جاتی تھی، شخصی اہمیت ان کی ہمیشہ رہی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کبھی رابطہ ہی نہیں رکھا، اور عمران خان نے بھی یہی کیا، سی آئی کے سربراہ کے ساتھ ملنے سے انکار کیا، اور لوگوں کے ساتھ ملنے سے انکار کیا، اور کانفرنس میں بعد میں ایک میں بلایا بھی تو نہیں گئے۔ تو وہ اس سے مل کے کریں گے، دشمن ملکوں سے مل کے؟ ہاں ان کے کارکن نہایت غیر محتاط ہیں، وہ انڈیویجولز ہو سکتے ہیں۔ 9 مئی کا بھی یہی قصہ ہے، اس میں کچھ انڈیویجول ذمہ دار ہو سکتے ہیں بلکہ ہو کیا سکتے ہیں، لیکن یہ ہزاروں کارکنوں کی گرفتاری اور فساد، وہ بھائی ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو کیسے کچلا جا سکتا، کوئی بتائے؟ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ساری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد تشدد جنم لیتا ہے۔ کوفہ والوں کو بڑا طعنہ دیا جاتا ہے نا، اور علامت بن گئے، اور ایک لحاظ سے تو ایک پہلو سے درست بھی ہے، لیکن پھر کوفہ سے وہ لوگ اٹھے، مختار ثقفی، جس نے ایک آدمی کی فہرست بنائی، اور ان میں سے ہر آدمی کو میں تو یہی کہوں گا جہنم حاصل کیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی آل اولاد کو جن لوگوں نے اس بے ایمانہ طریقے سے شہید کیا تھا، تو اور کس چیز کے مستحق تھے؟ بعض لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے۔ تشدد جنم لیتا ہے اس سے، ہزاروں آدمی اٹھے اور شہادتیں پیش کی انہوں نے کوفہ میں سے۔ بھائی وہ بات چیت کے علاوہ، مسالت کے علاوہ راستہ کیا ہے؟ متحدہ عرب امارات نے جناب پاکستانیوں سے کہا ہے، ان کے کونسل جنرل نے اردو میں بات کی، اور اگرچہ بہت فصیح اردو نہیں تھی، لیکن بہرحال اچھا ہے کہ اردو میں بات کی، کہ سیاست میں حصہ نہ لیں۔ سیاست میں کہاں حصہ لیتے ہیں جی وہاں پاکستانی؟ سوشل میڈیا ہے، اس میں بات کرتے ہیں، اور ظاہر ہے قریبی رابطہ ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا، اور یہ تو کوئی جو لوگ باخبر ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں سے معلومات آتی ہیں، یہاں سے بھی معلومات آتی ہیں۔
اور نواز شریف صاحب کے خلاف یہ معلومات انہی نے مہیا کی تھیں. یہ پوری ذمہ داری سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اتفاق سے ایک صاحب سے میرا رابطہ تھا اس وقت، ذمہ دار آدمی سے. امریکی سینٹ میں جناب ایک ریپبلکن مارکو روبیو نے بل پیش کیا ہے کہ چین کے بڑھتے ہوئے رسوخ اور پاکستان کی جانب سے مبینہ خطرات سے نمٹنے کے لیے بھارت کی سرپرستی کی جائے. اسرائیل کی طرح، جنوبی کوریا کی طرح، جاپان اور نیٹو اتحادیوں کے جیسے سلوک کیا جائے. اس میں زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. بعض لوگ بڑے پینک کرتے ہیں، ایسی قراردادیں پیش ہوتی رہتی ہیں. پاکستان کو اپنا موقف زور و شور کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، اور جو ہے ضروری نہیں یہ قرارداد منظور ہو بھی جائے تو کون سی قیامت آئے گی. امریکہ سے جتنی جلدی ہمیں نجات ملے گی اتنی جلدی ہمارے لیے، ہمارے تو دفاع کا انحصار بار بار میں عرض کرتا ہوں، اور بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں انحصار ہی آپ کا امریکہ پہ ہے. جب وہ انڈیا تلا ہوا تھا خرابی کرنے پہ تو طیارے کس نے دیے؟ وہ معاہدہ تو معلوم نہیں کیا ہے. اور جو جہاز ہم نے بنائے ان کی مدد سے بنائے، ٹینک ان کی مدد سے بنائے. ضروری خبریں تو یہی تھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی نواز.